اس کا جواب وہ خود جانتے ہیں. یہ تھوڑا سا معصومیت کا وہ اظہار کر رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، وہ بات سامنے آ جائے گی. اور ہے وہ بالکل خان صاحب کوئی فیصلہ بغیر وجہ کے نہیں کرتے، کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے. سر بتائیے گا یہ جو جس کو لگایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ جس طرح جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں، کیا پھر جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پھر حکومت کی؟ یہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ آزاد عدلیہ کو مغلوب کیا جائے، عدلیہ کے اوپر قبضہ کیا جائے. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ میں ججوں کی بھرمار کی جا رہی ہے. بھارت جو ہے 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے، وہاں 17 جج ہیں. ہمارے 17 جج تھے، سن 1947 میں 5 تھے، وہاں سے ہوتے ہوتے ہم 17 تک آئے تھے. اب ایک دن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب 34 جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور اس 34 میں سے پہلی جو ایک انسٹالمنٹ ہے آپ کہہ لیجئے 7 ججوں کی انہوں نے لگا دی. آگے بھی ان کا ارادہ ہے. تو مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بالکل وہ جج لگائے جائیں جن کے حوالے سے ان کو یقین ہو کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے انصاف تو خیر اپنی جگہ، انسانی حقوق، جمہوریت، آزادی رائے، اس کو تقویت پہنچے. تو ہم ظاہر ہے اس کے خلاف لڑتے رہیں گے. ہم نے اس کی مخالفت 26ویں ترمیم کی پہلے بھی کی تھی، اب بھی ہم کرتے ہیں. سیاسی سطح پہ بھی کریں گے، قانونی سطح پہ بھی کریں گے، علمی سطح پہ بھی کریں گے. سر یہ بتا دیں کہ پارٹی سے نکالا گیا وہ اس میں بھی میاں نواز شریف والا جو بیانیہ وہ جی یہ سوال ہو گیا نا. میں نے عرض کر دیا کہ یہ معصومانہ سوال ہے. وجوہات وہ جانتے ہیں. خان صاحب کسی ٹھوس وجہ کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ بات کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو بھی واقعات ہیں ان کے علم میں بھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی اگر نہیں ہیں تو آ جائیں گے. اچھا یہ جب بھی خان صاحب کی سوال آتی ہے تو پنجاب میں جو آپ کے رہنما وہ نہیں نکلتے، صرف کارکن نکلتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل نکلنا ہوگا، ہر ایک کو نکلنا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف کارکن نکلیں. لیکن دیکھیں پنجاب میں ایک بڑی مخصوص صورتحال ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، وہ شاید کسی حد تک صوبہ سندھ میں بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو فسطائیت ہے، جس طرح کسی بھی کال سے چند دن پہلے چھاپے پڑتے ہیں، گھروں کو توڑا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ضیاء کے مارشل لاء کے بدترین دور میں بھی نہیں تھی. ہم فسطائیت کی تاریک ترین رات سے گزر رہے ہیں اس وقت. لہٰذا یہ یاد رکھیے آپ، جو معاملہ 24 نومبر کو ہوا، جس طرح اس شہر کو بند کر دیا گیا تھا، تمام راوی، اس کے بعد چناب، جتنے بھی دریا بیچ میں آتے ہیں، جہلم، ان پہ ایک نہیں 100 کنٹینر کھڑے تھے. ناممکن تھا کسی کا ان 3 دریاؤں کو پار کر کے اسلام آباد پہنچنا. شہر کے اندر ایک خوف کا عالم تھا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو خط بھی لکھا ہے، اور وہ خط اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پٹیشن کے طور پہ اس کو سنا جائے گا. اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو حق ہے، آئین میں بنیادی حق ہے، آرٹیکل 17 اکٹھے ہونے کا، رائٹ ٹو اسمبل، آرٹیکل 15 چلنے کا حق، اس کو آپ ایک دفعہ 144 لگا کر ختم کر دیتے ہیں، پورا آئین ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اور پھر آپ لوگوں کو نہ صرف یہ گرفتار کرتے ہیں، ایف آئی آر کاٹ کے اغوا کر لیتے ہیں بغیر ایف آئی آر کے. تو اس وقت اس ملک میں آئین قانون جو ہے عملاً ختم ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جو آپ کو نظر آتی ہے کہ لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے کہ اغوا شدہ شخص کیسے نکلے گا باہر. تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے. انشاءاللہ آگے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کی ایک پہلے سے کہیں بڑی تعداد جو ہے وہ اب اس تمام نظام سے نالاں ہے. وہ اس نظام کے خلاف اٹھنے کو تیار ہے اور وہ اٹھے گی. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے، اور خان صاحب کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ کسی ڈیل کی بنیاد پہ باہر نہیں آئیں گے. وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں. آئندہ بھی ان کو رہنا پڑا تو وہ رہیں گے. وہ اپنے ہر کارکن کی آزادی چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ باہر نکلیں گے. لہٰذا یہ ڈیل وغیرہ کی بات، بنی گالا کی بات وہ مسترد کر چکے ہیں. ہم قانون آئین کی جنگ لڑیں گے اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہی باہر آئیں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس کا ہم مل کر مقابلہ کریں. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے. پوری قوم اس نقطے پر اب متفق ہے کہ اس ملک میں نہ شرافت رہی ہے، نہ آئین رہا ہے، نہ قانون رہا ہے. ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی حالات کیا بالکل ٹھیک ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں اکا دکا گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ میڈیا میں بڑی ہو جاتی ہے، ورنہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے. سب متحد ہیں. خان صاحب لیڈر ہیں، ان کا حکم جو ہے، ان کی مشاورت جو ہے وہ ہمیں حاصل رہتی ہے. تو کوئی لڑائی نہیں ہے.